انہوں نے اپنا نقصان کیا، اپنی پارٹی کا نقصان کیا، پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے۔ سانپ اور کیڑوں نے مل کر ان کے ساتھ سازش کی ہے۔ کسی ایک افسر کے کہنے کے اوپر وہ پریس کانفرنس کی تھی، انف از انف والی۔ تو میں نے کام تو ٹھیک کیا، لوگ مرے۔ تو جب تک آپ نام نہیں لیں گے لوگ آپ کو سنجیدہ نہیں لیں گے۔ جس وقت میں خاص کا نام لوں گا تو یہ کیڑے اور سانپ تو ویسے ہی بیچ میں آ جائیں کہ ایک خاص تو نکل گیا، دوسرے خاص کی باری کھڑی ہوئی ہے۔ توشہ خانہ سے ریلیٹڈ میں نے خان صاحب سے کئی دفعہ اس ٹاپک پہ میری بات ہوئی۔ گنگا میں ہاتھ تو عمران خان صاحب کے ارد گرد کے ایڈوائزرز نے دھویا ہے۔ وہ اگلے الیکشن میں اہل ہوں گے یا نااہل ہو جائیں گے؟ قانونی طور پہ اس شکنجے سے باہر آنا اب ناممکن ہے۔ کچھ غلطیاں کروائی گئی ہیں، جیسے ایک بچے سے کرواتے ہیں ویسے سادے آدمی سے کروائی ہیں۔ اس میں بھی خاص کا خاص فائدہ تھا۔ شکنجہ ٹائٹ ہوگا اس دن خان صاحب ضرور ریلائز کریں گے۔ بیکاری جو چل رہے ہیں آج بڑی بڑی گاڑیوں میں اور اس میں بنگلوں میں، یہ اور ان کا باپ کیا کام کرتا تھا؟ اگر ہم نواز شریف کی پارٹی کو چور کہتے ہیں تو عمران خان صاحب نے جن پہ بھروسہ کیا انہوں نے دل کھول کے چوری کی۔ وفاقی وزراء شامل ہیں اس میں؟ وفاقی وزراء بھی ہیں، آئینی پوزیشنز پہ بھی رہ چکے ہیں لوگ۔ ابھی بھی ایک آئینی ہوتا بڑا مس یوز ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب کے بیٹھے ہوئے ان کے منہ پہ کہتا تھا کہ یہ سانپ بیٹھا ہوا ہے۔ باستاوش کا شعر ہے، چلتا رہنے دو میاں سلسلہ دلداری کا، عاشقی دین نہیں ہے کہ مکمل ہو جائے۔ آپ کو میں 10 سال سے جانتا ہوں، آپ سے بات چیت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو آپ کا عشق کیسے کمپلیٹ ہو گیا عمران خان صاحب سے؟ آپ کا عشق، آپ تو بہت جذباتی تھے خان صاحب کو لے کے۔ انجم بھائی دیکھیں، میں خان صاحب کے لیے آج بھی اتنا ہی جذباتی ہوں، اور میں خان صاحب کو ایک بڑا اچھا انسان سمجھتا ہوں، اچھا لیڈر سمجھتا ہوں، لیکن میرا خان صاحب کو میٹنگز میں بھی خان صاحب کے دور اور وفاداری انسان کی تبھی نظر آتی ہے جب وہ مشکل وقت میں ہوا کے دوسرے رخ کھڑا ہو جائے جا کر۔ تو میں نے ابھی بھی خان صاحب کو پوری کوشش کی کہ میں ان کو بچاؤں، جس جگر پہ ان کو لے آئیں یہ سانپ اور کیڑے اور ان کے ایڈوائزرز، جس سے انہوں نے اپنا نقصان کیا، اپنی پارٹی کا نقصان کیا، سب سے امپورٹنٹلی پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے کہ ایک شخص جس کی پاپولیرٹی آسمان سے چھو رہی تھی اور پرائم منسٹرشپ اس کے لیے یہاں کھڑی تھی، دہلیز پہ تھی، اس کو ایسے نہج پہ لے آئے، اتنے بڑے آدمی سے ایسے کام کروا دیے جان کے۔ وہ اپنے لوگوں کے اوپر بہت زیادہ بھروسہ، اندھا بھروسہ کرتے ہیں، اور اس بھروسے کے اوپر ان سانپ اور کیڑوں نے مل کر ان کے ساتھ سازش کی ہے، اور میں اپنے ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سک رہا تھا۔ میں نے ان کو روکا اور میں نے بعد میں بھی روکا۔ اس کے بعد جس آدمی سے مجھے نوٹس لایا گیا اس کو تو میں نے کبھی کچھ سمجھا ہی نہیں ہے، اور میں نے کوئی 14-15 سال میں ہاتھ بھی نہیں ملایا میرے خیال سے 14-15 دفعہ، نہ میں کسی کو کچھ پارٹی میں۔ میرے رپورٹنگ باس عمران خان صاحب تھے اور انہیں کو میں ہمیشہ رپورٹ کرتا رہا، اور آج بھی وہ آدھی رات کو بھی جان مانگیں گے ان کے لیے حاضر ہے۔ عمران خان صاحب کے لیے میں ویسا ہی ہوں جیسا تھا۔ آج نہیں دیر ہے، درست ہے، کبھی ہوگا، 5 سال بعد ہوگا، 2 دن بعد ہوگا، 10 سال بعد ہوگا، کبھی نہ کبھی ہوگا، جب بولیں گے حاضر ہوں گا ان کے لیے۔ خان صاحب نے اگر دیکھا جائے نا، آپ پالیٹکس میں بالکل نئے تھے، آپ کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا پالیٹکس کا۔ خان صاحب نے آپ کو ایم این اے کی الیکشن لڑوایا، بڑے اہم حلقے سے لڑوایا، شہباز شریف کے خلاف، آپ کو سینٹ کی ٹکٹ دی۔ تو خان صاحب کہتے ہیں کہ شاید انہوں نے الزام لگایا، مجھے نہیں پتہ اس بات کا، کہ آپ نے شاید کسی ایک افسر کے کہنے کے اوپر وہ پریس کانفرنس کی تھی، انف از انف والی۔ مجھے کوئی بھی انسان دنیا میں کیا دے سکتا ہے؟ دولت دے سکتا ہے، وہ اللہ کا کرم ہے مجھ پر، ٹھیک ہے۔ مجھے کوئی منسٹری دے سکتا ہے، تو میں کوئی منسٹری لے نہیں رہا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے علاوہ مجھے کیا کوئی کچھ دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو میں نے کہا بالفرض اگر آپ مان لیں، صرف بات کرنے کے لیے مان لیں کہ مجھے کسی نے کہہ دیا، تو میں نے کام تو ٹھیک کیا، میں نے اپنے طور پہ کیا، آپ کے کہنے پہ کیا، یا مجھ پہ کوئی اسی قسم کا الزام ہے، کام تو میں نے ٹھیک کیا۔ لوگ مرے، جو کہا خان صاحب تکلیف میں آئے ہوئے، ٹھیک ہے، خان صاحب کی جان بخش دی اللہ نے۔ اگر خان صاحب کو کچھ ہوتا تو کیا ہوتا؟ ان معصوم لوگوں کی جان گئی، ان کا ذمہ دار آج کون ہے، ٹھیک ہے۔ ارشد شریف کے قتل کو قتل کروا کی سازش کھولنے والا میں تھا، تو میں نے سب کام ٹھیک کیے، میرا کانشیس کلیئر ہے۔ میں اللہ کو جواب دوں، بندے کو تو میں کبھی جواب دے تھا نہیں، نہ کبھی ہوں گا۔ آپ نام نہیں لیتے فیصل بھائی، آپ نے اس پریس کانفرنس میں بھی کسی کا نام نہیں لیا، آپ نے کہا میں بتاؤں گا، یہ ہے وہ ہے۔ اس کے بعد اب آپ پارٹی کے اندر کسی کو سانپ کہتے ہیں، کسی کو کیڑا کہتے ہیں، کسی کو کچھ کہتے ہیں، کسی کا نام نہیں لیتے۔ آپ کو نہیں لگتا جب تک آپ نام نہیں لیں گے لوگ آپ کو سنجیدہ نہیں لیں گے؟ دیکھیں انجم بھائی، مسئلہ سارا یہ ہے کہ میں ان کیڑے اور سانپوں کا نام تو میرے لیے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، اور میرے لیے ان کو منہ دینا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور میں 1-on-1 بھی کوئی میرا مسئلہ نہیں ہے، اللہ کی بڑی مہربانی ہے مجھ پر۔ اور میں نے پارٹی کے اندر بھی 14-15 سال عمران خان صاحب کی مہربانی تھی مجھ پہ کہ میں نے بڑی لیبرٹی سے دھڑلے سے کام کیا، کیونکہ میں بولنے، ان کی ضرورت نہیں تھی کسی کی بولنے کی میرے ہاں، مجھے پتہ ہے آپ کسی ڈسپلن میں نہیں تھے، ٹھیک ہے، اور آپ میڈیا سیل کے بھی ڈسپلن میں نہیں تھے، اور آپ نے جو 22 اور یہ عمران خان صاحب کی مہربانی ہے۔ عمران خان صاحب نے سیاست سکھائی، عمران خان صاحب نے یہ ڈر جو ہوتا ہے انسان کے دل میں وہ ختم کیا۔ عمران خان صاحب نے بہت کچھ سکھایا، اور ان کے سیکھے ہوئے اور ان کے اخلاقی سبق پہ میں آج بھی قائم ہوں اور چل رہا ہوں، اس کو میں نہیں بھولا ہوں۔ میں ان کا نام لینا تو میرے کو مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو خاص ہے نا
وہ ہر بار نکل جاتے ہیں. تو جس وقت میں خاص کا نام لوں گا تو یہ کیڑے اور سانپ تو ویسے ہی بیچ میں آ جائیں گے, اور ہوگا وقت, یا وہ خود وقت آ جائے گا کہ ایک خاص تو نکل گیا, دوسرے خاص کی باری کھڑی بھی ہے, ٹھیک ہے, اور اگر ٹائم سے وہ بھی نہیں ہوا تو میرا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں تو آگے کھڑا ہو جاؤں گا, میں کسی کے باپ کو کھاتا نہیں ہوں. عمران خان صاحب کی پہلیاں ہیں, ان کی آڈیو آ رہی ہیں, کچھ آپ کو بھی معلوم ہے, اور کچھ توشہ خانہ کے کیسز کے حوالے سے کچھ چیزیں چل رہی ہیں, میں اسی پہ ہی رہوں گا توشہ خانہ سے حوالے سے. تو یہ چیزیں آپ نے بھی کوئی وٹنس کی کہ کیا ہو رہا ہے؟ بھائی توشہ خانہ سے ریلیٹڈ میں نے خان صاحب سے کئی دفعہ اس ٹاپک پہ میری بات ہوئی. اچھا. جب میری نالج میں آیا, کابینہ کی نالج میں آیا, بٹ ان کو جنہوں نے بریف کیا ان کو انہوں نے پورا اس کو حلال, جائز, فتویٰ ہوا تھا بتایا, اور ان کے جو ایڈوائزرز تھے, ایکچولی گنگا میں ہاتھ تو عمران خان صاحب کے ارد گرد کے ایڈوائزرز نے دھویا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو گھڑی کی رقم جو عمران خان صاحب کلیم کر رہے ہیں وہ عمران خان صاحب کو اتنی ہی ملی ہوگی جتنی وہ کلیم کریں, باقی جو اس کے اوپر کا پیسہ ہے وہ باقی بھکاری جو ان چیزوں میں پلتے رہے ہیں انہی کی جیب میں گیا. یہ میرا بالکل آپ نے کیا کہا کنوکشن ہے. صاحب کو؟ انجم بھائی, میں عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ 15 سال میں میری ان کی بہت ساری باتیں ہوئی ہیں, بہت ساری ایسی باتیں ہوئی جو ان اللہ تعالیٰ کو پتہ بھی نہیں ہے, اور بہت کرٹیکل چیزیں ہوئی ہیں. وہ میرے اور عمران خان صاحب کے بیچ میں امانت ہے. عمران خان صاحب سے اگر مجھے 1000 گنا برا بھی کہیں گے تو میرے منہ سے ہمیشہ ان کے لیے ادب کی بات نکلے گی, اور وہ ساری باتیں میرے امانت رہتے ہیں اور زندگی بھر امانت رہے ہیں. عمران خان صاحب پہ جو کیسز بن گئے ہیں اور جس طرف وہ چلے گئے اپنے بیانیوں کو لے کے, پاکستان کی ایک ہسٹری رہی ہے کہ یہاں پہ لڑائی کر کے کوئی بھی نہیں چلا. نواز شریف کو دیکھ لیں, ہمیشہ ہی ان کو نقصان ہوا, تو خان صاحب کو بھی آپ کو نقصان ہوتا نظر آ رہا ہے. وہ اگلے الیکشن میں اہل ہوں گے یا نااہل ہو جائیں گے؟ آپ کی اسیسمنٹ کیا کہتی ہے؟ جو ان سے چیزیں کرا دی قانونی طور پہ اس شکنجے سے باہر آنا اب ناممکن ہے, کیونکہ قانونی طور پر کچھ غلطیاں کروائی گئی ہیں, جیسے ایک بچے سے کرواتے ہیں ویسے سادے آدمی سے کروائی ہیں, اور جان کے سازش کے تحت کرائی ہیں. اس میں بھی خاص کا خاص فائدہ تھا. جب میں اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے بیچ میں تھا تو زیادہ تر جو باتیں تھیں وہ مس انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پہ تھی, اور عمران خان صاحب برے تھے اور میں اچھا کی انویلپ لے کے لوگ جاتے تھے اور کہتے تھے مجھے وزیر اعظم بنا دے. تو آج نہیں, بعد میں جس وقت یہ شکنجہ ٹائٹ ہوگا اس دن خان صاحب ضرور ریئلائز کریں گے کہ یہ جو اللہ ترلے ان کے ساتھ میں کھڑے تھے, جن کو ان کے گھر کا ووٹ بھی نہیں کوئی دے, ان کے اپنے بچے بھی نہ ان کو پہچانے, جن کی ہسٹری اگر آپ دیکھیں تو کوئی سسر کے کندھے پہ بیٹھ کے آیا ہوا ہے, کسی کا آگے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا, کسی کا کھانے کو پیسے نہیں تھے, وہ آج گاڑی اور بنگلوں میں اور بچے باہر پڑھ رہے ہیں, کسی کی فلپینو میڈز آ گئی ہیں. تو ہمارے پاس تو دو اللہ نے جو دیا تھا وہ پہلے بھی تھا, آج بھی, اور کل بھی اللہ پاک رکھے. لیکن جن کے پاس نہیں تھا تو اس کے لیے راکٹ سائنس کی ضرورت تھوڑی ہے. بھکاری جو چل رہے ہیں آج بڑی بڑی گاڑیوں میں اور اس میں بنگلوں میں, ان سے پوچھیں گا یہ اور ان کا باپ کیا کام کرتا تھا, کسی کے پیچھے کچھ ہوگا ہی نہیں. تو یہ وزارتوں میں بیٹھ کر یا پوزیشنز پہ بیٹھ کے کہاں سے آیا, کسی کو راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ان کو پکڑنے کے لیے. لیکن ہماری بدقسمت ہے کہ ہم جیب قطرے کو تو پکڑتے ہیں. اگر ہم نواز شریف کی پارٹی کو چور کہتے ہیں تو عمران خان صاحب نے جن پہ بھروسہ کیا انہوں نے دل کھول کے چوری کی, اور اس میں پی ٹی آئی کے میجورٹی زبردست قسم کے جو ورکرز ہیں ان سب کو پتہ بھی ہے. وفاقی وزراء شامل ہیں, وفاقی وزراء بھی ہیں, آئینی پوزیشنز پہ بھی رہ چکے ہیں لوگ, اور ابھی بھی ایک آئینی ہوتا بڑا مس یوز ہو رہا ہے. آپ دوسرے جاوید ہاشمی بنے. جاوید ہاشمی صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی 2014 میں, آپ نے پریس کانفرنس کی تو لوگوں نے کمپیریزن کیا, مگر کیا آپ کو کوئی ریگریٹ ہے اب اس کا؟ دیکھیے, میں جاوید ہاشمی اس لیے نہیں کہوں گا اپنے آپ کو کہ میں نے عمران خان صاحب کے خلاف کوئی بات نہیں کی, اپنے لیڈر کے خلاف میں نے ایک لفظ بھی آج تک نہیں کہا, ٹھیک ہے. اور بلکہ میں نے آپ کو یہ کہا کہ اگر وہ کہہ بھی دیں گے میرے بارے میں بہت کچھ, اگر, تب بھی میری طرف سے ان کی احترام میں جواب کبھی نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. تو میرا تو کوئی کمپیریزن کا بنتا نہیں. اور جو میں نے کیا وہ میں نے پتہ نہیں کون سا ایسا گناہ کیا ہے کہ یا تو میں نے وہ سرپرائز دے دیا اور پریس کانفرنس کر کے, وہ ساری باتیں تو میں ساری میٹنگز میں کرتا تھا. میں تو عمران خان صاحب کے بیٹھے ہوئے ان کے منہ پہ کہتا تھا کہ یہ سانپ بیٹھا ہوا ہے, یہ کیڑا ہے. تو میں نے کوئی نئی بات تو نہیں کی, ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ سب ساتھ مل گئے, انہوں نے کہا یہ اچھا ٹائم ہے اس کو ہٹانے کا, اور اگر عمران خان صاحب مجھ سے پوچھتے تو میں 1.5 کروڑ دفعہ ان کو جواب دیتا میری کیا وجوہات تھی. لیکن جس نے مجھے بولا اس کو تو میرا ڈرائیور بھی بات کرنا مناسب نہ سمجھا, اللہ پورا وقت سے بڑے بول سے بچائے, تو میں نے مناسب نہیں سمجھا. he doesn't mean anything to me. اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں تو, اور بہت اچھے پارٹی کے اندر بہت مخلص, لائل اور زبردست قسم کے لوگ ہیں. لیکن وہ کیونکہ خان صاحب کی پاپولیرٹی بہت بڑی ہے, اونچی ہے, وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں,
समझते वो भी साहब हैं, कहना वो भी चाहते हैं इमरान खान साहब को ये सारी बातें कि इन 4-6 के ग्रोह से बाहर निकलें तो पूरी पार्टी हज़ारों और लाखों की तादाद में खड़ी हुई है, लेकिन लोग डरते हैं। हमारी रिस्क रोटी ये पार्टी नहीं थी, ना हम इसके फंड पे जिए हैं, ना हम सरकार के फंड पे जिए हैं। तो हमने तो जो अपने बाप के साथ सिंसियरिटी दिखानी थी वही इमरान खान साहब के साथ सिंसियरिटी दिखानी थी, हमने दिखा दी। आज नहीं उनको समझ आएगा, कल समझ आएगा, कल नहीं आएगा, 20 साल बाद आएगा ज़रूर। ठीक रहता है, गलत होता है। अच्छा, जैसे बाकी कोई इमरान खान साहब के ऊपर बात करता है या पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है ना पीटीआई को, पीटीआई बहुत रिएक्ट करती है, हर जगह रिएक्ट करती है, ट्वीट्स होते हैं, ट्रेंड्स चलाए जाते हैं, मीडिया टॉक शोज़ में बात की जाती है। आपके ख़िलाफ़ कोई उतना बोला नहीं है खुल के, जिन्होंने भी बात की है ढके छुपे लफ्ज़ों में की है। कहीं आप जो है ना इमरान खान साहब की तरफ से तो नहीं खेल रहे थे? कुछ लोग कहते हैं। अंजू भाई देखें, मैंने आपसे कहा ना कि इमरान खान साहब की और मेरी कुर्बत और भरोसा वो एक फौलाद और पत्थर की तरह है। वो जो 15 साल में हुआ उसका 1 इंच भी मेरी ज़िंदगी में कभी बाहर नहीं आएगा, और आज भी जहाँ जहाँ मेरा बस चलेगा मैं उनके लिए रास्ता साफ करूँगा। आपने पॉलिटिक्स तो करनी है, आखिरी सवाल है मेरा, आपने पॉलिटिक्स तो करनी है, माशाल्लाह बड़े यंग हैं, आपके पास वसाइल भी हैं और करनी चाहिए आपको। अब आगे आपने क्या सोचा है? कराची में बहुत सारी बड़ी जमातों की ज़रूरत भी है, पीपल्स पार्टी को, PMLN को, कोई जमात ज्वाइन करेंगे या प्रेफर करेंगे कि PTI में वापस चले जाएं, कोई इस तरह का माहौल बन जाए? अंजू मैं अभी तो मैंने कोई ऐसी चीज़ सोची नहीं है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ। मुझे एक आध जगह से ऑफ़र है लेकिन वो मैं टर्न डाउन कर चुका हूँ, और इमरान खान साहब का हिस्सा मैं ज़रूर बन सकता हूँ। PTI का हिस्सा ना बनने की मैंने पहले ख्वाहिश की है, ना आज करूँगा। और ये तो इक़्तिदार अल्लाह की दी हुई चीज़ है, किसको अर्श से फ़र्श पे लाता है और किसको फ़र्श से अर्श पे लाता है ये वक्त पे छोड़ दे और अल्लाह पे छोड़ दे। थैंक यू फैसल।